شکریہ معزز مہمانان گرامی، اس وقت اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، لاہور سے اور پشاور سے ہم سب اکٹھے براہ راست جا رہے ہیں قومی نشریاتی رابطے پر، اور آج ایک تاریخی دن ہے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس سال کے شروع میں دو چیزوں کا اعلان کیا تھا کہ اس سال کی دو ان کی ریزولوشنز ہیں، ایک کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اور دوسرا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو سستے گھروں کی فراہمی۔ تو ان دونوں منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سستے گھر جو ہیں وہ اسکیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ زور و شور سے جاری ہے اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کئی گھر تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے بھی کر دیے ہیں جہاں لوگ ان گھروں میں اب شفٹ ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو پروگرام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، ریاست مدینہ کی جانب ایک اس طرز کے معاشرے کی جانب عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اس نیک کام میں، ایک عظیم کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال رہے۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ سعید اختر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ حافظ سعید اختر صاحب۔ تھوڑی دیر میں ہم پشاور کا رخ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لاہور جائیں گے، فیصل آباد جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، قوم کے لیے احساس جو ہے وہ قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو محور ہے وہ عام آدمی ہے، تمام تر آپ کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ عام آدمی ہے، اور عام آدمی کے حالات بہتر کرنا ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آج ایک بڑا دن ہے، اور ہم تفصیل جاننا ضرور چاہیں گے کہ یہ کیا پروگرام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، اور یہاں پہ سیلانی فاؤنڈیشن کے یہاں پہ ریپریزنٹیٹیوز، ان کے عہدیداران، ان کے ہیڈ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا اس سلسلے میں اور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، کیونکہ ایک قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ تم کتنے خوش ہو،
یہ دیکھو کہ لوگ تم سے کتنے خوش ہیں. تو انسانیت کے اس بھرپور جذبے سے سرشار آپ کی خدمات جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں. مزید اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں تفصیل بتائیں گی جناب ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. دل سے کام کرتی ہیں، جذبے سے، پیشن سے کام کرتی ہیں. آپ سب کی پرزور تالیوں میں تشریف لائیں گی سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم صاحب، مہمانان گرامی، السلام علیکم، اور آج کی تقریب میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ابھی قاری صاحب کی تلاوت میں سماعت کیا، قرآن مجید کی سورت دہر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو کہ مسکینوں، غریبوں، یتیموں اور قیدیوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا. انہی سنہری اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم کا عزم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. وزیر اعظم کی پالیسی ڈائریکشن ہے کہ ہمارے اس پیارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اور وزارت تخفیف غربت اور سماجی تحفظ پوری طرح سے متحرک ہے کہ اس پالیسی ڈائریکشن پر پوری طرح سے دیانتداری سے عمل درآمد ہو. اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس وقت 3 پروگرامز چل رہے ہیں. سب سے پہلے وزیر اعظم کی خاص ڈائریکشن اور نگرانی میں پورے ملک میں پناہ گاہیں کھولی جا رہی ہیں، اور ان پناہ گاہوں میں فری لنگر کا انتظام ہوتا ہے، جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی ضرورت مند جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پرائیویٹ ٹرسٹ کے اشتراک کے ساتھ ہم احساس کے دائرہ کار میں بھی پورے ملک میں لنگر خانے کھول رہے ہیں. اور اب تیسرے نمبر پر ہم نے یہ موبائل لنگر کا یعنی کہ فوڈ ٹرکس کا نظام شروع کیا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں، ان ضرورت مندوں تک پہنچ سکیں جو کہ ہماری پناہ گاہوں اور لنگر تک نہیں پہنچ سکتے. ہم نے اس پروگرام کی ابتدا تقریباً 1 ماہ پہلے اسلام آباد سے کی تھی. یہاں پہ ہم نے فوڈ ٹرکس اسلام آباد اور راول پنڈی سے کی تھی. یہاں ہم نے فوڈ ٹرکس انٹروڈیوس کیے تھے، اور اس پائلٹ پروجیکٹ کی بنیاد پہ جو ہم نے سیکھا، ہم نے اس نظام کو بہتر کیا. وہ بہت کامیابی سے وہ فوڈ ٹرکس چل رہے ہیں ان دونوں شہروں میں، اور اب اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. 3 اور شہروں میں ہم یہ سسٹم پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو فوراً رمضان سے پہلے آپ انٹروڈیوس کریں، جلد سے جلد اس کو ملک گیر پروگرام بنائیں. امیڈیٹلی ہم اس کو 3 شہروں میں لے کے جا رہے ہیں، لاہور، پشاور اور فیصل آباد. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ پروگرام جو ہے یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا جو رول ہے وہ ٹرک مہیا کرنا، سٹاف کی تعیناتی کرنا، سٹینڈرڈز ٹھیک کرنا، مانیٹرنگ کرنا، اور روٹس متعین کرنا، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک مخصوص روٹ پہ کون سا ٹرک چل رہا ہے، کس وقت پہ وہ کہاں کہاں رکے گا، اور ایسا نظام کہ کوئی اس میں ڈپلیکیشن نہ ہو. تو یہ تو گورنمنٹ کا اس میں رول ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں رول ہے وہ فری کھانا پرووائڈ کرنا ہے. اور سیلانی کی ابھی سینیٹر فیصل نے بھی بات کی، تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لنگروں میں بھی ہماری معاونت کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں بھی 4 شہروں میں ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ہمارے گورنمنٹ کے یہ جو ٹرکس ہیں ان میں فری کھانا پرووائڈ کریں گے. میں چیف سیکرٹری پنجاب
اور چیف سیکرٹری کے پی کی خاص طور پہ مشکور ہوں، دونوں چیف منسٹر صاحبان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بہت معاونت کی اور بہت دل سے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا تاکہ ہم جلد سے جلد ان دونوں پروونسز میں اس کو شروع کر سکیں، اور آگے بھی ہم انہی کی معاونت سے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد باقی فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی یہ نظام نافذ کریں گے۔ کیونکہ ہمارے پاس ڈونیشنز کی بہت زیادہ ریکویسٹس آ رہی ہیں، تو ہم نے ڈونیشن کا ایک نظام متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ کل ہم ایک اکاؤنٹ اناؤنس کریں گے جو کہ پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ کی طرز کا فنڈ ہوگا، اس کا ایک اسپیسیفک نمبر کل ٹیلی ویژن پہ اناؤنس ہو جائے گا، اور کوئی بھی پاکستانی شہری کہیں سے بھی جو بھی ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ کسی بھی بینک کی برانچ میں اس اکاؤنٹ کے نام پہ ڈونیشن دے سکیں گے، نمبر ایک۔ دوسرا، ہم نے ڈونیشنز کی مینجمنٹ میں جو شفافیت کا نظام ہے اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دکھاؤں، اور انشاءاللہ پرسوں ہم ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی جس میں یہ ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کروں۔ تو یہ جو ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا ہے اس میں اگر کوئی ڈونیشن، یہ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں 2 لاکھ روپے کی ڈونیشن دے اور وہ ہمیں بتائے کہ کس کس احساس کے مد میں یہ ڈونیشنز جانی ہے، تو ہم ہر مد میں اس کو انڈیویجول ٹرانسپیرنسی دیں گے کہ یہ ڈونیشن کہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس 2 لاکھ کی جو ڈونیشن کا بریک ڈاؤن ہے وہ 3 جگہ وہ ڈونیشن گئی ہے، اور یہاں پہ جو پناہ گاؤں میں ڈونیشن گئی ہے اس کی ہم ڈونر کو ویزیبلٹی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بیڈز میں کتنے بیڈز ہم نے لگائے، کتنے بلینکٹس لیے، پناہ گاہ میں واشنگ مشین لی، کتنے لوگوں کا کھانا ڈونیشن میں گیا۔ نیکسٹ پلیز۔ اگر ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے اسکالرشپ کے لیے تو ہم کلیئرلی بتائیں گے کہ وہ اسکالرشپ کے لیے جو ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے وہ کس کس کو گئی ہے، اور کیونکہ ڈونر کے پاس اپنا یونیک لاگ ان ہوگا اور وہ دیکھ سکیں گے کہ یہ کس انڈیویجول کو یہ ڈونیشن گئی ہے، کیا اسکالرشپ کے لیے گئی ہے یا پھر رہنے کے لیے جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے لیے گئی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اور انڈیویجول لیول تک آپ دیکھ سکیں گے کہ کس کو یہ ڈونیشن مارک ہوئی ہے، ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے اور کس پرپز کے لیے ہوئی ہے۔ تھینک یو فار دا پریزنٹیشن۔ تو پرسوں انشاءاللہ ایک رمضان سے ایک دن پہلے یہ جو ہمارا ڈونیشن پورٹل ہے اس کی تفصیل بھی جاری ہو جائے گی، اور جیسے کہ میں نے کہا کل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیل، اس کا نمبر ہم ٹیلی وائز کریں گے۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی میں بہت مشکور ہوں، منسٹری آف فائنانس کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ سیٹ کیا ہے۔ یہ پورا جو نظام ہے اس کو اس پر احساس کی گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی ہم نے احساس پروگرام کی باقاعدہ منظوری کے 10 دن بعد کابینہ سے اس کی منظوری کرائی تھی، اور ہر احساس پروگرام پھر اس گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ پوری ہماری کوشش ہے کہ حکومتی نظام میں جو فیصلے ہوں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں، میرٹ کا بول بالا ہو، ٹرانسپیرنسی کا بول بالا ہو، ٹھیکوں کے نظام میں پوری طرح سے شفافیت ہو، اور جنرلی بھی پورا نظام ایک شفاف انداز سے چلے۔ بہت ہی بریفلی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ احساس کے دائرہ کار میں اس وقت 3 قسم کے پروگرامز چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ پروگرامز ہیں جو ملک گیر نیچر کے ہیں، جو پورے ملک میں لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ احساس کفالت، احساس بلا سود قرضہ، احساس تعلیمی وظائف اور احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری ان پروگرامز کی ہے جو مخصوص ڈسٹرکٹس میں ہیں اور جن کو ہم ایویلیویشن کے بعد اپ اسکیل کریں گے، اور ان میں احساس آمدن اور احساس نشو و نما شامل ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری وہ پروگرامز ہیں جو ابھی کنسیپچولائزیشن کی فیز میں ہیں، پلاننگ کی فیز میں ہیں، جن پر کام بہت وزیر اعظم کی ڈائریکشن کے مطابق کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر احساس
کی کریانہ سبسڈی اور احساس کی یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی شامل ہیں۔ اسی ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں احساس کا ون ونڈو سینٹر کھولنے جا رہے ہیں، جس سے احساس کی جو پوری سروسز ہیں وہ ایک چھت کے نیچے تمام بینیفیشریز کی سہولت کے لیے مہیا ہوں گی۔ اور ہمارا جو سروے ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا مستحق خاندان کس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے، وہ آج کی تاریخ میں 80.4% سروے مکمل ہے۔ انشاءاللہ جون کے مہینے میں وہ سروے پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور ابھی سے ہم نئے جو مستحق فیملیز ہیں ان تک اپنے تمام احساس کے ثمرات پہنچنے کی پوری طرح سے تیاریاں کر چکے ہیں۔ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پورے ملک میں بہت تیزی سے پھیلائیں گے۔ میں وزیر اعظم کا آخر میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نہ صرف وہ ویژن ہمیں دیتے ہیں اور انسپریشن دیتے ہیں، بلکہ جو ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں نظام ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پوری طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ نیکی حاصل کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو، کمپیٹ ود ایچ ادر ان پرفارمنگ گڈ ڈیڈس، اس میں مقابلہ کرو کہ نیک کام کون زیادہ کرتا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ یہ بتانا نہیں بھولنا چاہوں گا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں وزیر اعظم کا رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ملک بھر کے 4800 سے زائد جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان پر اشیاء خرد و نوش کی 19 جو چیزیں ہیں وہ انتہائی کم قیمتوں پر رکھی گئی ہیں، یعنی کہ چینی جو ہے 68 روپے فی کلو، گھی جو ہے 170 روپے فی کلو، آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 800 روپے کا، بیسن پر 20 روپے فی کلو رعایت، چائے پر 50 روپے فی کلو رعایت، دودھ پر 20 روپے فی لیٹر رعایت، اور دالوں پر 15 سے لے کر 30 روپے تک فی کلو جو رعایت ہے۔ اس کے علاوہ 1500 سے زائد دیگر گھریلو استعمال کی جو اشیاء ہیں ان پر بھی خصوصی رعایت ہے، تو اس پیکج سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم جائیں پشاور، جہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں محمود خان صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ ایک بار میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم چلتے ہیں پشاور، جہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ہے، ان کے بعد ہم جائیں گے پنجاب، جہاں پہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہمارا انتظار کریں۔ جی السلام علیکم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان۔ جیسے ہی ان تک آواز پہنچے گی وہ وہاں سر افتتاح کر دیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا۔ اور اب آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت اجرا کر رہے ہیں پشاور میں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا۔ چیف سیکرٹری کی بھرپور معاونت اس میں حاصل رہی، اور چیف سیکرٹری نے کافی زیادہ اس پہ کام کیا۔ 4 جو ٹرکس ہیں ان کا اجرا ہو گیا۔ اب دعا کر رہے ہیں سب مل کے، اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں مدد فرمائے۔ جی محمود خان صاحب اب تھوڑی دیر میں وہ بولنا شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم چلیں گے، اچھا ابھی ادھر ہی رہیں گے، محمود خان صاحب کچھ بات کریں گے، جتنی دیر میں وہ بیٹھتے ہیں مائک کے سامنے آتے ہیں وہاں سے پھر وہ آغاز کریں گے۔ تو پشاور میں اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں یہاں پر افتتاح ہوا تھا، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود جا کر اس کی انوگریشن کی تھی، اور آج اس کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ پشاور، لاہور، فیصل آباد اور اب پورے ملک میں یہ پھیلے گا۔ محمود خان صاحب اب آپ سے بات کریں گے۔ جی تھوڑا جی
वज़ीर आज़म इमरान खान रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मज़ीद 3 शहरों तक वसअत देने का आज इफ्तिताह कर रहे हैं और इस वक्त पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है और अब इफ्तिताह के बाद इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से आगाही दे रहे हैं। इस साल के आखिर तक इस प्रोग्राम को मज़ीद शहरों तक भी वसअत दी जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर खाने के ट्रक गुरबा में खाना तकसीम करेंगे। प्रोग्राम में तोसी के लिए जल्द ही बैंक अकाउंट से भी अवाम उन्नास को आगाह किया जाएगा, जिनमें मुक़य्यर हजरात इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ीन की फलाह बहबूद के लिए अतियात जमा करा सकते हैं। आम आदमी की फलाह बहबूद वज़ीर आज़म इमरान खान की अवलीन तरजीह, रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत का क़याम और ख़ास तौर पर गरीब तबके की मावनत एहसास प्रोग्राम, घरों की तामीर और पनाहगाह इसकी रोशन मिसालें हैं। अब हम जाएंगे लाहौर, जहां पे तैयार हैं वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, और जैसे ही उनसे रब्ता होता है वहां पर भी 4 जो हैं ट्रक्स जो हैं उनका इजरा किया गया और मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की काफ़ी मुआवनत हासिल रही और साथ ही में कमिश्नर लाहौर ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। कमिश्नर लाहौर की खास तौर पे हम यहाँ पे तारीफ करेंगे और थोड़ी ही देर में हम पहुंचेंगे लाहौर, जहां पर वजीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो तैयार हैं इस प्रोग्राम को लाहौर और फैसलाबाद में भी साथ ही में लॉन्च करने के लिए। फैसलाबाद का आपको मैं बता चलूं कि हमारे MNA यहाँ बैठे हुए फरोख हबीब, इन्होंने काफ़ी काम किया और सैलानी के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी एहतमाम किया। ओवर टू लाहौर, लाहौर चले जाएं जी। जी वो इफ्तिताह कर रहे हैं और यहाँ पे भी लाहौर में इसका बाकायदा आगाज कर दिया गया, साथ ही में फैसलाबाद में भी, और अब वो इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। जनाब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का पंजाब में आगाज कर दिया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मुस्तहिक लोगों तक। अब हम फैसलाबाद चलते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, लेकिन इससे पहले कि हम फैसलाबाद जाएं, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बात करेंगे। पंजाब के शहरों लाहौर और फैसलाबाद में आगाज किया जा चुका है एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह किया है। लाहौर में इस वक्त वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस प्रोग्राम एहसास कोई भूखा ना सोए के तहत इस प्रोग्राम का आगाज किया गया और इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम के तहत मजदूरों, दिहाड़ीदारों और कम उजरत कारकुनों को मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा, जिनकी एहसास पनाहगाहों और लंगर खानों तक रसाई नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान रमज़ान मुबारक के आगाज से कबल एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 3 शहरों तक वसअत देने का वर्चुअल तकरीब के जरिए आज इफ्तिताह कर रहे हैं और इस सिलसिले में मुतल्लिका सूबों के वज़राए आला ने मुख्तलिफ शहरों में इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया है। आम आदमी की फलाह बहबूद वज़ीर आज़म इमरान खान की अवलीन तरजीह है। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत का क़याम में दोनों शहरों में मखसूस रूट्स पर अफ्तारी भी पेश की जाएगी। मील्स ऑन व्हील का ये सिलसिला पंजाब के दीगर शहरों में भी शुरू किया जाएगा। पहले फेज में फूड ट्रक चलाए जा रहे हैं और दूसरे फेज में मोबाइल किचन यूनिट भी शुरू किए जाएंगे, जहां खाना तैयार करके तकसीम किया जाएगा। इस इज्तमाई नेकी के प्रोग्राम का आगाज पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और तमाम मुतल्लिका महकमों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पनाहगाहें और लंगर खानों का क़याम रियासत मदीना की तरफ पहली कदम है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी रहनुमाई और मदद फरमाए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब
اب ہم فیصلہ آباد جائیں گے اور فیصلہ آباد چلے جائیے جی، وہاں پہ دکھائیے مناظر، اور فیصلہ آباد میں بھی اس کا اجرا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں فیصلہ آباد سے فاروق حبیب صاحب، ان کا اور سیلانی کا اس میں کافی کلیدی کردار رہا. فیصلہ آباد میں بھی تیاری ہے پوری، اور وہاں پہ بھی اجرا تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا. میں اب درخواست کروں گا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں آپ کو سینیٹر ثانیہ آپ کو خاص مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کا آغاز کیا آپ نے. اور یہ میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈیولپ کیا آئیڈیا کو کہ ہم کیسے سوچا کہ کیا چھوٹی دکانیں بنائیں گے، کیا کریں گے. اور پھر یہ جو آئیڈیا کہ ایک ٹرک کچن جس کے اندر کچن ہوگا وہ روٹس کے اوپر جائے گا، جو وہ علاقے جدھر سب سے مستحق لوگ ہوتے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، تو ان کو وہ ٹرک ان روٹس کے اوپر چلے گا تو وہ زیادہ ایریا بھی کور کر سکے گا. تو آئیڈیا اس کا پیچھے یہ تھا. اور یہ پہلے ہم نے یہاں ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا، دیکھا کہ کس طرح کے مسئلے آتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا کام ہو رہا تھا. اور اب اس کو انشاءاللہ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز کر دیا پشاور میں بھی، لاہور میں بھی اور فیصلہ آباد میں بھی. اور انشاءاللہ یہ شروعات ہے. یہ ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں ایک جال پھیلا دیں گے ان کچنز کا. یہ جو میلز آن ویلز یعنی کہ ٹرکوں کے اوپر کچنز ہوں گے، اور یہ پھر سارے علاقوں کو کور کریں گے جدھر سب سے زیادہ غربت ہے اور جدھر بچے غریب فیملیز بھوکا سوتی ہیں رات کو. میں آپ کو صرف اس کے پیچھے ایک فلسفہ پہلے بتا دوں. دیکھیں، فلسفہ یہ ہے کہ برکت تو اللہ کی آتی ہے، نعمتیں تو اس کی طرف سے آتی ہیں، کوشش انسان کی ہوتی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوں، جو ہمارے وزیر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، ان سب کے اندر یہ احساس ہو کہ ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت میں آنے کے بعد، وہ اس طبقے کی ہے جو کا غریب طبقہ ہے. اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہی چیز ڈالی لوگوں میں. جو سب سے بڑی چیز تھی، جو انقلاب آیا تھا، ایک تو انصاف کا انقلاب آیا تھا، رول آف لا کا، قانون کی بالادستی کا. دوسرا انقلاب یہ تھا کہ ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور اور غریب طبقے کی. اور پھر ہماری دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ وہی لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. اس راستے پہ تو وہ جو راستہ انہوں نے دکھایا مدینہ کی ریاست کا، دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سویلائزیشن، سب سے بڑی قوم وہ بن کے اٹھے. اور جو میری کوشش ہے کہ پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں کہ واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ ملک ابھی تک اس راستے پہ کیوں نہیں چلا؟ تو حالانکہ ہمارے مشکل حالات ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کم پیسہ بچتا ہے عوام پہ خرچ کرنے کا، اس کے باوجود جو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں. تو یہ راستہ قانون کی بالادستی کا راستہ ہے اور دوسرا انسانیت کا راستہ ہے کہ ہم ذمہ داری لیں اپنے کمزور طبقے کی.
تو انشاءاللہ یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، میں پختونخوا میں بھی محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں، عثمان بزدار آپ کو لاہور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، کیونکہ اب بڑا زبردست، ابھی آپ کو خود بھی اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا کام آپ نے شروع کیا ہے۔ اور پھر فیصل آباد میں دیکھیں، جب ہم ایک اسٹیٹ ذمہ داری لے گی، گھروں میں کھانا پہنچائے گی، لوگ جس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کے، وہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پہ آئے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور جب اللہ کی برکت آتی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ عرب جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، جس طرح وہ چند سالوں کے اندر کھڑے ہوئے، تو پاکستان بھی انشاءاللہ کھڑا ہوگا۔ میں آج سیلانی ٹرسٹ کا خاص طور پہ ان کا قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں تو اس کا جو نعمتیں اللہ کی آپ کو سب سے زیادہ آتی ہیں۔ جو انسان جو آپ کا جو ادارہ ہے، جو یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو کھانا دینا، تو جو ہمارے ساتھ مل کے آپ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن پھر جو اس ملک میں بہت بڑی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا ہمارے ملک میں اثاثہ پڑا ہوا ہے، وہ لوگ جو خیرات دیتے ہیں اس ملک میں۔ دنیا میں ہمارا ملک چند ملکوں میں سے جدھر سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں نے شوکت خانہ میں یہ دیکھا کہ سب نے کہا جی ہسپتال تو بن گیا، اب چلے گا کیسے؟ کینسر ہاسپٹل کو چلانا بہت خرچہ ہے، اور پھر کینسر کے ہسپتال میں 70% مریضوں کا مفت علاج کرنا، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو سب نے مجھے کہا کہ یہ نہیں چلے گا۔ ہم نے صرف کوشش کی، ہم نے صرف جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا اسپتال ہوگا جدھر ایک غریب مریض آئے گا کینسر کا، اور کیونکہ بڑا مہنگا علاج ہے کینسر کا، تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوئے ہم اس کا مفت علاج کریں گے، کھانا بھی دیں گے، ٹھہرائیں گے بھی اس کو۔ تو بڑی سب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا، لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن چیز ہے۔ اور جو پہلا ہمارا چیف ایگزیکٹو آیا وہ 3 مہینے کے بعد چھوڑ گیا، اس نے کہا 5% سے زیادہ لوگوں کا علاج آپ کینسر کا مفت نہیں کر سکتے، یہ ہاسپٹل آپ کا بند ہو جائے گا۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ہاسپٹل بنا، 75% زیادہ سے مریضوں کا مفت علاج بھی کیا، دوسرا ہاسپٹل بھی کھڑا ہو گیا پشاور میں، اور تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں۔ اور اب تک آپ کو حیرت ہوگی کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، اور یہ میں اب بات کر رہا ہوں آج سے 25 سال پہلے، 25 سال پہلے جو ہاسپٹل بنا تھا، 25 سال پہلے، اس نے اب تک صرف غریب مریضوں کے علاج کے اوپر 50 ارب روپیہ خرچ کیا، 50 ارب روپیہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی میرے سے پوچھتا کہ کیا میرے پاس کوئی مارکیٹنگ ڈیزائن ہے، کوئی طریقہ ہے، کیسے یہ پیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ قوم نے پیسہ دیا، انہی لوگوں نے ہسپتال بنایا بھی، چلایا بھی، دوسرا بھی بنا دیا پشاور میں، تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں۔ اور یہ یاد رکھیں کینسر کا ہاسپٹل بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے، اس کی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بہت مہنگی ہیں، کیپٹل انٹینسو ہے وہ، تو اس کو چلا سکتی ہے یہ قوم۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے سارے ملک میں لوگوں کو کھانا دیں گے، اور یہ دیکھیں گے کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے اوپر اسی طرح اللہ کی برکت آئے گی۔ اور انشاءاللہ میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک جال پھیلے گا ملک میں۔ میں اور بھی جو پروگرامز ہیں ہمارے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پناہ گاہ بنی ہیں۔ لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، بیچارے مزدور آتے تھے، اگر ان کو دہاڑی نہ ملے وہ نہ کرایہ دے سکتے تھے، نہ گھر پیسے بھیج سکتے تھے بیوی بچوں کو، تو ان مزدوروں کے لیے پناہ گاہ بن گئی ہیں، ان کو وہاں کھانا بھی ملتا ہے، وہ سوتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور آ کے پھر اگر دہاڑی نہیں ملی تو کم از کم وہ جو پیسہ بچتا ہے
वो जो भी पैसा वो घर तो भेज सकते हैं। इसलिए ये भी एक हमारा, और इंशाल्लाह ये भी हमारा प्लान है कि सारे पाकिस्तान के उन इलाकों में जिधर मजदूरी ज़्यादा है, बाहर से आते हैं लोग मजदूरी करने, हर जगह के ऊपर हमारी पनाहगाह बनी हो। और फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि 2 सूबों के अंदर जो हमारे नीचे है, और इस्लामाबाद जो कि हमारी मेरी गवर्नमेंट के नीचे है, उनमें हम पहली दफ़ा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस का सबको, यानी सारे आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस देने का इसको कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये हमारे से अमीर तरीन मुल्कों के पास भी ये नहीं है कि हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। एक खानदान, वहां बीमारी होती है, पैसे उनके पास नहीं है, तो हर खानदान के पास एक कार्ड हो कि 10 लाख रुपए तक वो किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसका जो अगला स्टेप है, और इंशाअल्लाह ये इस मुल्क में अब अस्पतालों का जाल फैलेगा, क्योंकि अभी तक तो अस्पताल शहरों में आते थे, बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि पैसे वाले लोग तो बड़े शहरों में थे, तो छोटे शहरों में, देहात में तो अस्पताल बनते ही नहीं थे। अब प्राइवेट सेक्टर जा रहा है वहां, क्योंकि हर शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा, वो कहीं भी जाके इलाज करवा सके। और हॉस्पिटलों में कंपटीशन होगी अब कि एक अगर हॉस्पिटल ठीक इलाज नहीं कर रहा, तो एक शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा, किसी भी और हॉस्पिटल में जा सकता है। तो हॉस्पिटल्स अपनी स्टैंडर्ड्स ऊपर करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे प्रेशर पड़ जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सजा जजा का कानून आ जाएगा, क्योंकि जब पता चलेगा कि हॉस्पिटल में कोई जा ही नहीं रहा और दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है, तो वो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पूछेगी कि हम क्यों आपको रखें। इसलिए ये पूरा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ कार्ड नहीं, हेल्थ सिस्टम है। तो मुझे इसका भी बड़ा फख्र है, और दोनों को चीफ मिनिस्टर्स को मैं फिर दाद देता हूँ, महमूद खान को भी और उस्मान बुज़दार, जिन्होंने चैलेंज लिया। बड़ा ये आसान नहीं है, इसके लिए बड़े एक उस वक्त जब पहले ही पैसे की तंगी है, तो उन दिनों में पैसा निकाला हेल्थ कार्ड के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में मैं फिर से जो आज आगाज़ किया हमने, और बिल्कुल रमज़ान के मुबारक महीने से पहले, मैं जितने भी लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, जो कि अपनी ज़कात देना चाहते हैं, ये बेहतरीन तरीका है ज़कात देने का। आपके पास पूरे नंबर आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। आप किसी तरह भी इसमें शिरकत करना चाहते हैं ज़रूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जब अवाम और गवर्नमेंट मिलेगी तो इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान में जाल फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम की वर्चुअल इफ्ताही तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, जिम्मेदारियों को पूरा करना इंसानियत और कानून की बालादस्ती का रास्ता है। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि मोबाइल किचन के जरिए गरीब लोगों को खाना फराहम किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में किचन ट्रक का जाल बिछाएंगे। मरहलावार प्रोग्राम को फरोग दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे थे। एहसास कोई भूखा न सोए प्रोग्राम से वज़ीर आज़म ने खिताब किया और कहा कि प्रोग्राम के आगाज़ पर टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जिम्मेदारियों को पूरा करना इंसानियत और कानून की बालादस्ती का रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल एहसास कोई भूखा न सोए प्रोग्राम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मज़ीद 3 शहरों तक वसअत देने के हवाले से वर्चुअल तकरीब से खिताब कर रहे थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के तहत इन मजदूरों, दिहाड़ीदारों और कम उजरत कारकुनों को मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा, जिनकी एहसास पनागाहों और लंगर खानों तक रसाई नहीं है। इसी बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान इज़हार ख्याल कर रहे थे। इफ्ताही तकरीब से खिताब किया वज़ीर आज़म ने और कहा इस मुताल्लिक़ के पूरे पाकिस्तान में किचन ट्रक का जाल बिछाएंगे। मोबाइल किचन के जरिए गरीब लोगों को खाना फराहम किया जाएगा और मरहलावार प्रोग्राम को फरोग दिया गया है। और जिम्मेदारियों को पूरा करना इंसानियत और कानून की बालादस्ती का रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से इज़हार ख्याल